بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین لوگ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کی پہچان الگ ہوتی ہے، دین اسلام کی پہچان حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانوں سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ساتھی سے تنہائی اچھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک مومن تو وہ ہے جو خود پریشانی میں ہو اور دوسرے لوگ اس کی طرف سے راحت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر سونے لگے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے گھبراہٹ کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو دولت دے تو پہلے اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین ہم نشین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا دوست جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس سے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت یاد دلا دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے
وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔